अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस है एहसान उल हक एडवोकेट आपके साथ, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमने आप लोगों के लिए डाली हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर आप इनको सीरियस होकर सुनेंगे तो यकीन जाने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। और हमने ये कार खैर का क्योंकि चैनल है, सबका भला सबकी खैर का चैनल है, और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें आप दिन रात जब चाहें कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत एक खुशखबरी है कि हम चंद दिनों में अपना एक नया चैनल लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे। उसमें हम तमाम लोगों के प्रॉब्लम मसाइल और उनका हल होगा। उसमें हमारे साथ एडवोकेट्स की टीम्स भी होंगी, लीगल एडवाइज़र्स भी होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस प्रोग्राम को हमारे लिए आपके लिए तैयार करेंगे। और आपकी जो भी मालूमात होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो माशरती प्रॉब्लम हो, चाहे वो जायदाद के मसले हों, चाहे वो कारोबार के मसले हों, चाहे वो लेन देन के मसले हों, चाहे वो घरेलू तनाज़े हों, चाहे वो घरेलू जो फैमिली लॉस के तहत आने वाली चीज़ें हैं उनके मसाइल हों, ये सारे मसाइल हम आपके लिए हल करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि पेंशन के मसाइल जो हैं उनको भी देखा जाएगा। ग्रेजुटी होती है, पेंशन होती है, लोग सारी ज़िंदगी जो है ना काम करते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी ग्रेजुटी, उनकी पेंशन की मसलों में पड़ जाती है। इसलिए भी हम ये प्रोग्राम करेंगे। अगला चैनल हमारा जो है हम जल्द अनाउंस करेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स में जा सकते हैं, ईमेल पे लिख सकते हैं, और जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जब ये प्रोग्राम शुरू करें तो आप ही के मसाइल से शुरू करें। जो लोग जितनी जल्दी अपने मसाइल हम तक पहुँचाएँगे, इंशाल्लाह हम उनका पहले प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में उनके मसले हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे काम यहाँ से होने जा रहे हैं, और सारे कार खैर के लिए होने जा रहे हैं, लोगों में आगाही के लिए होने जा रहे हैं। जो लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, जिनको कोई बताता नहीं है, समझाता नहीं है, सलूशन नहीं है किसी चीज़ों का, वो हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल से लोगों की मदद करें। तो ये खुशखबरी थी जो मैंने आपको दी है। अच्छा, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो माशरे के लिहाज से बहुत अहम भी है, हसास भी है और पेचीदा भी है। अब ये क्या है, ये इस लिहाज से है कि आजकल आप देखें माशरे में बहुत तब्दीली आ रही है। हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं, हम इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं। हम जो है ना अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर रहे। वालिदैन ज़िंदा हों या वालिद ज़िंदा हों, वालिदा ज़िंदा हों या दोनों ज़िंदा हों, औलाद जो है ना अपना हक़ मांग रही हैं, हिस्से मांग रहे हैं, और जो है ना उनको तंग करके रखा हुआ है। अपनी मर्ज़ी ना औलादें अपने माँ बाप पे लाद रही हैं, थोप रही हैं, और हिस्से बंटवारे को बोल रही हैं। भाई, हिस्सा बंटवारा जो है वो मौत मैयत के बाद होता है, तरका कहलाता है। वो जो है उसके लिए सूरह निसा में पूरा बयान है, जिसमें माफ़ कीजिएगा, जिसमें रिश्तों का ज़िक्र है, जिसमें हिस्सों का ज़िक्र है, जिसमें तरके का ज़िक्र है। आप उसे पढ़ लीजिए, आप उसका ट्रांसलेशन ले लीजिए, आपकी समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि लोग जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और मगरिब को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ ना माँ की वैल्यू है, ना जब बाप की वैल्यू है, ना चाचा की, ना ताया की, ना मामा की, ना खाला की, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। दे आर जस्ट आफ्टर द मनी, राइट। एंड सिमिलरली हमारे भी लोग जो हैं वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, रिश्तों को खो रहे हैं, रिश्तों की अहमियत को खो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। तो आज हमने जो प्रोग्राम किया है, करने का इरादा है, उसमें कुछ ये बातें समझानी है, और कुछ बुज़ुर्गों के लिए भी मैसेज है, कुछ औलादों के लिए भी मैसेज है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस प्लेटफार्म से आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें दें, आप लोगों को अच्छे अच्छे आपके मसाइल हल करें, और
جو کہتے ہیں نا کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے، کہ بھئی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سن کے بہت معمولی الفاظوں میں آپ کو ان کا حل دے دیتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. اچھا، کچھ دن پہلے نا، چند روز پہلے ایک قصہ سامنے آیا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، پریکٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پریکٹیکل چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اس کو وہ آگے بڑھانا اور لوگوں تک پہنچانا، اگر اس میں کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو ہو تو اس کو پہنچانے کا ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی ایک پریکٹیکلی ہم نے ایک چیز سیکھی، سنی، دیکھا، اس کے نتائج نکلے، اور پھر اس کے بعد ان کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک اچھی بات بھی ہے، اور اس میں اور انہی چیزوں کی نا ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے، لیکن پازیٹیوٹی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا. رشتوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو ہے نا، ماں باپ کی عزت نہیں کرنا، بہن بھائیوں سے نفرتیں پھیلانا، نفرت دل میں رکھنا، یہ کون سا معاشرہ ہے ہمارے ہاں؟ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ ہمارا دین رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اور بڑوں کی عزت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، قریب ترین رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، اور رشتے توڑنے والوں کو اللہ نے جنت ان کے لیے حرام کر دی ہے. تو یہ باتیں ہم کب سوچیں گے؟ کون سی عمر میں سوچیں گے؟ اور اگر ہم چھوٹے ہیں تو کل ہمیں بڑے بھی ہونا ہے، آج ہم جوان ہیں تو کل بوڑھا بھی ہونا ہے. بھائی یہ سب کام جو ہے لوگ اولادوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. تو افسوس کے ساتھ ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاشرے میں لوگ بھٹک رہے ہیں، دین سے بھٹک رہے ہیں، بہت خرابیاں آ رہی ہیں. اور مغربی معاشرے میں تو والدین کی جوان اولاد کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہماری طرف بھی پہنچ رہا ہے. اگر ہم سورہ نساء کی تشریح پڑھ لیں تو اس میں ہمیں رشتوں کی اہمیت کا بھی پتہ لگ جائے گا، اولاد کے حقوق کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور ترکے میں حصہ کس طرح تقسیم ہونا یہ بھی پتہ لگ جائے گا. ترکہ ہوتا ہے موت میت کے بعد، اس سے پہلے کوئی ترکہ ورکہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. صاحب جائیداد کی مرضی ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے، کوئی کلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ مالک ہے، اس کا اختیار ہے چیزوں کے اوپر. تو جب تک اس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں نہیں رہے گا، دنیا سے چلا جائے گا، پھر اختیار کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کنورٹ ہوتا ہے اولادوں پر. تو لہٰذا اولادیں ماں باپ کی میت سے پہلے ان سے کلیم نہ کریں، ان سے جھگڑے نہ کریں، ان سے لڑائی نہ کریں. خدا کو مانیں یار، بہت قصے سامنے آ رہے ہیں، بہت کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی بری بات ہے. چلیے آج آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں. اچھا، یہ جو قصہ ہم سنانے جا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو اچھا لگے، کچھ لوگوں کو کم اچھا لگے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت برا بھی لگ سکتا ہے. قصہ تو قصہ ہی ہوتا ہے، اس میں کیا برا اور اچھا لگنا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. سن کر اڑا دیں یا سن کر سبق لے لیں، انسان کے اپنے اختیار میں ہے. قصوں سے لوگوں کو کنونس نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ہر قصے میں کوئی نہ کوئی تو ضرور نتیجہ ہوتا ہے. تو چلتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو ایک سچا پکا اور سبق آموز قصہ. ایک باپ نے جب یہ سنا کہ دین میں صاحب جائیداد پر لازم ہے کہ وہ وصیت کو اپنے ساتھ رکھے، اور کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ بغیر وصیت کے ہوں. ایک صاحب نے یہ قصہ سن کر تمام جائیداد اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے دے دی، کہ وصیت سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی ان کو یہ کام کر دوں، اور ابھی تو میں زندہ ہوں، میں اپنے ہاتھ سے ہی کر دوں. انہوں نے کر دیا. بس جناب کیا بتائیے، بیٹا اور بہو کے نام جیسے ہی جائیداد ہوئی، صبح کام ہوا، شام میں بہو نے بڑے میاں کی چارپائی برآمدے میں رکھ دی اور بولا کہ ابا آپ رات بھر کھانستے ہیں، بچے سو نہیں سکتے، ان کو نوکری پہ جانا ہوتا ہے، آپ کی اس کھانسی کی وجہ سے بار بار آنکھ کھلتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، آپ بس یہیں سویا کریں. باپ ہکا بکا رہ گیا. 2-4 دن سے تو بہو اور بچوں کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، اور آج جب میں نے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا تو میرا یہ حال ہو گیا. اس سے آگے میں بتانا پسند نہیں کروں گا کہ جو کچھ ہوتا ہے اولاد کا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ والدین کے پاس ہے وہ اولاد کا ہے. جلدی نہ کریں، وقت کا انتظار کریں، اور اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے بلبوتے پہ کریں، اپنی قابلیت، طاقت، صلاحیت سے کریں.
مگر ماں باپ کے اوپر ماں باپ کی دولت پہ نظر رکھ کے نہ بیٹھیں، اپنے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بس اس کا تو انجام کیا ہوا ہوگا آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ قصے تو بہت ہیں، جب ایک صاحب کو بچوں نے بہت پریشان کیا تو انہوں نے بھی جائیداد کے معاملے کو کس طرح حل کیا بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ بھی ایک قصہ ہی ہے۔ جائیداد ٹرسٹ کے نام پر کر دی انہوں نے، اور وصیت کی کہ میرے بعد یہ ادارہ اس کا مالک ہوگا، اور میری وفات کے 10 سال تک اس جائیداد کو فلاحی کاموں میں استعمال کیا جائے گا، اور 10 سال کے بعد یہ ادارہ میری جائیداد کو میرے لاحقین میں یعنی بچوں میں تقسیم کر دے گا، جو اصولی طور پہ ہے۔ تو جائیداد انہوں نے کار خیر کے لیے دے دی، اور 10 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ ثواب جاریہ ملے گا، ثواب ملے گا مجھے، 10 سال یہ اس پہ کار خیر ہوتا رہے گا، اور جب 10 سال گزر جائیں گے تو جو بچے بھی ہوں گے ان بچوں کو جائیداد کا بٹوارہ دے دیا جائے گا، اور یہ ادارہ جو ہے یہ اس کا پابند ہوگا۔ تمام بچے ہکا بکا رہ گئے، مگر صاحب جو بچوں میں نفرتیں تھیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بچوں میں نفرتیں تھیں وہ محبت میں ٹلتی ہوئی دیکھی میں نے، اور سب ایک ہو گئے، ابا کو بنانے کی کوشش کری کہ ابا کچھ تو کر لو۔ ابا نے کہا جو فیصلہ میں نے کر دیا، اب اس کے آگے کوئی فیصلہ نہیں ہے، میرے بعد یہ جائیداد کار خیر کے لیے استعمال ہوگی، اس کے بعد تمہیں ملے گی۔ تو نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں، ادب آداب دوبارہ آ گئے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں، آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے گا، نیگیٹو لیں یا پازیٹیو لیں، اٹس اپ ٹو یو مائی ڈیئر۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک یور ٹائم، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔